زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے تو سمجھ جاؤ خسارہ ملنے والا ہے۔ گھر میں الو آ جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد گھر میں کوئی چوری ہونے والی ہے۔ گھر میں 3 کوے ایک ساتھ آ جائیں تو سمجھ جاؤ کوئی دشمن گھر آنے والا ہے۔ گھر میں دن کے وقت چمگادڑ آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی تم سے بہت جیلس ہے۔ گھر میں لال رنگ کی چونٹیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ جلد رزق بڑھنے والا ہے۔ بدن میں شدید درد ہو رہا ہے تو کمرے میں اگربتی جلا کر سویا کرو، افاقہ ہوگا۔ کوئی تم سے دور چلا گیا ہے تو اس کو اگنور کرو، وہ خود بخود واپس آ جائے گا۔ روتی ہوئی عورت پر نظر پڑ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ روتے ہوئے کتے پر نظر پڑ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ جس گھر میں کبوتر بچے دے دیتے ہیں اس گھر میں نحوست آنے لگ جاتی ہے۔ اس گھر ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے جس گھر میں مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ روز رات کو نہا کر سونے سے انسان کا بدن بہت دیر سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روز 2 سے 3 بار نہایا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ بیوی کو ہمیشہ جوان دیکھنا چاہتے ہو تو نہار منہ بیوی کے پاس جایا کرو۔ بیوی کو جلدی بوڑھا دیکھنا چاہتے ہو تو روٹی کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو۔ گھر میں سفید رنگ کے 3 بدخیں لے آؤ، گھر میں رزق کی تنگی ختم ہونے لگے گی۔ جس گھر میں کالے رنگ کا تیتر ہوتا ہے اس گھر میں سانپ وغیرہ نہیں آتے ہیں۔ سوتے ہوئے کسی کے پاؤں کی گدگدی کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے چھینکیں آ جائیں تو سمجھ جاؤ صبح کو کوئی اچھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ سونے سے پہلے 3 سے کم چھینکیں آ جائیں تو سمجھ جاؤ صبح بدخبری ملنے والی ہے۔ گھر میں دودھ خراب ہو جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں رحمت اور برکت آنے والی ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے انسان کی یادداشت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹھنڈا دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک پر امید شخص اگر 10 منزلہ عمارت سے نیچے گرتا ہے، ہر ایک منزل کی کھڑکی سے وہ اپنے دوستوں کو پکار کر کہتا ہے کہ ابھی تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جو آدمی ایسا ہو کہ جو کچھ تھوڑا بہت مل جائے اس پر اکتفا نہ کرے، وہ صفت کنات کے زیور سے خالی ہے، اور جو ایسی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ پاک دامنی اور عفت کے لباس سے عاری ہے۔ اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم دل ہونے کا ثبوت دو اور معاف کر دو۔ گدھا گری ایک پیشہ ہے، لہٰذا لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کریں۔ اپنے شوق کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اسی کے اندر علم ہے، فیض ہے۔ صاف نیت کے ساتھ جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت منظور ہوتی ہے۔ اللہ سے وہ چیزیں مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پائیں۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دلانے والے کسی اور بندے کے دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے ناشکری کی باتیں کرتی رہتی ہے وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی۔ راستہ وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ زندگی صرف دین کے ساتھ ہے اور موت یقین کے انکار کے ساتھ۔ دین عزت و وقار ہے، علم گنج و خزانہ ہے، اور خاموشی نور و روشنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کو آسان رکھو، یوں اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔
لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کو شکار کرتا ہے، اس لیے اس سے دور بھاگو۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اسی طرح اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ عبادت صرف عابد کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن خدمت خلق ایسی چیز ہے جس سے سب متمتع ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نیکی ہے جو اپنی ذات کی حدود سے نکل کر دوسروں تک پھیل جاتی ہے۔ ہاتھ سے چھوٹ جانے والی نیکی کی حرص کرو اور اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ جس نے دل سے توبہ کی اس کی زندگی نئی زندگی کے مترادف ہے۔ گھر سے باہر اولاد کی برائی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس برے عمل سے اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بچوں کو کیا کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ تربیت کے بارے میں پوچھے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی توفیق طلب کرتا ہے تو اسے بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو غور سے دیکھو تو روشنی دکھائی دے گی۔ چند کام ہیں جو گناہ کے بعد کیے جائیں تو وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ توبہ یا توبہ کی نیت کرنا اور یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا، ڈر جانا کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ بے داغ دل سے بڑھ کر مضبوط اور اچھا ذرہ بختر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے حاصل کی ہوئی روٹی ہی لذیذ ہوتی ہے، یہ صرف مکھن ہے جو رغبت پیدا کرتا ہے۔ ایسے اعمال کو ہمیشہ کرتے رہو جن کی بدولت دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی ملے۔ جو انسان برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا کام اور بزرگی ہے۔ جو بندہ ایسی چیزوں کا خواستگاہ ہوتا ہے جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ محرومی کی سزا پاتا ہے۔ جو انسان احسان اور فضل کو کامل بنانا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں کو عطا کر دے، اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا چلا جائے اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ جڑی بوٹیوں میں ایک بوٹی رات کے وقت روشن ہوتی ہے، اس کا نام شب چراغ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اس کے سپاہی ہیں جو ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ اللہ رگ جان سے بھی زیادہ پاس ہے۔ معرفت کے قافلے میں جو شریک ہوا اگر اسے سالار قافلہ جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلاً وہ مقامات جن پر اللہ کے جلوے ہوئے وہ مقامات آج تک مقدس ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ظاہر کی روشنی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہوتی ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کی گردن پر زبان پھیر دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تمہارا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے، جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے، بس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر، ورنہ تم کو تو ضرور اس کے پاس جانا ہی ہے۔ ان کاموں میں مصروف رہو جن کی نسبت قیامت میں اللہ تجھ سے باز پرس فرمائے گا۔ عمل کرنے میں اس بندے کی طرح کوشاں رہ جیسے یقین ہے کہ اللہ اس کی نیکی و بدی کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں آج ایک مصروف دن گزاروں گا، غرور تکبر کا مظاہرہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، عدم تشکر کا اظہار کروں گا، لوگوں سے حسد کروں گا، تو یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہوگا۔ آپ برے بھلے کی تمیز سے ناآشنا ہوں گے۔ تعمیری اور تخلیقی سوچیں وہ سوچیں جو انسانیت کو بہتری کی راہ پر گامزن کرتی ہیں اور اسے توقیر بخشتی ہیں، اور یہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح صحت، ایمانداری، خوشی اور رزق میں وسعت ضروری ہے۔ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا استاد نہ ملا ہو، اس جھوٹے چیلے کو بد نصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟
جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا۔ جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کی کار فرمایاں محسوس